والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله چلا وہ سروے چماں خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی دام پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینواں سے گزر چکے تھے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں کلیم پر جو بند راستے تھے۔ برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم شروع ہوا کرتا ہے، ماہ رجب اختتام پذیر ہے، اور جس طرح آپ کو علم ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم واقعہ یہ چند نشستوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو واقعات ہیں وہ بیان ہو پاتے ہیں، آخر رہ جاتا ہے۔ تو ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک لا مکان کا جو تذکرہ ہے اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ بہت نازک حقیقت ہے، الفاظ کی متحمل نہیں ہے، الفاظ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو کما حق کو ادا کر سکیں۔ اس کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو عالم خلق کہتے ہیں، ایک کو عالم امر کہتے ہیں۔ عالم خلق مخلوق کا عالم، عالم امر جسے آپ اللہ کے جلووں کی کائنات کہہ سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب عرش اولی پر پہنچے تو عرش کے سینے پر حضور نے قدم رکھا تو یہ پوری کائنات کے لیے پیغام تھا کہ اس تمام بزم ہستی، ان کا تعلق انبیاء سے ہو، رسولوں سے ہو، فرشتوں سے ہو، انسانوں سے ہو، جنات سے ہو، پوری کائنات مل کر بھی اگر اپنے علم، عقل، ادراک، احساس، وہم، خیال، علم کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام کو بروئے کار لائے تو نبی پاک کے قدموں کی خاک تک کائنات نہیں پہنچ سکتے، یعنی حضور کے قدم عرش پہ تھے اور پوری کائنات عرش سے اوپر جا نہیں سکتی، عرش آخری حد ہے۔ تو معراج کی رات کائنات کو یہ پیغام دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ میرا نبی اس قدر بلند ہے کہ پوری کائنات اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتی۔ تو جس کی پائے خاک تک دنیا نہیں پہنچ سکتی اس کی ذات پاک کو کیسے پائے؟ اسی لیے کسی نے سچ کہا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، کہ حضرت موسیٰ کا طور اور حضرت عیسیٰ کی بلندی دنا فتح اللہ کی بلندی کو تو نہیں چھو سکتی،
اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہاں، مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ تو اس منزل پہ جب سرکار پہنچے ہیں، اور عرش الہی جس کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ عرش پر خدا رہتا ہے، تو سرکار کا دامن تھام کر عرش نے صدا دی کہ اے پیارے حبیب، دنیا مجھ پر تہمت لگاتی ہے کہ خدا مجھ پہ رہتا ہے، اس کی ذات حد میں آنے سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات قید، کیونکہ جگہ پر جو آ جاتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور کسی جگہ پہ جو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے لیے مادی وجود چاہیے۔ تو اگر کسی کو آپ نے بیٹھا ہوا مان لیا تو صرف اس کو بیٹھا نہیں مانا، آپ نے ایک مٹیریل، ایک مادی وجود مانا۔ اب اس وجود کا اگر آپ نے سر مان لیا تو اس کی گردن بھی ماننی پڑے گی، گردن مان لی تو اس کا کاندھا بھی ماننا پڑے گا، کاندھا مان لیا تو بازو ماننے پڑیں گے، اگر بازو مان لیا تو پھر ادھورا تو ہو نہیں سکتا، پھر اس کا سینہ بھی ماننا پڑے گا، سینہ مان لیا تو ٹانگیں ماننی پڑیں گی، پھر تو پورا ایک بت بن جائے گا، خدا کہاں رہا۔ اس لیے عرش نے، شیخ محقق فرماتے ہیں، عرش نے سرکار کا دامن پکڑ کے صدا دی کہ آنے والے آج دیکھ، خدا مجھ میں نہیں سماتا ہے، اس کی ذات بہت پاک ہے، سبحان اللہ، اس کی ذات بہت بلند ہے۔ اور عرش نے یہ بھی صدا دی، کہا جب رب نے مجھے بنایا تھا، اللہ کے جلال کی وجہ سے میرے اندر زلزلہ آیا تھا، اللہ نے اس وقت میرے اوپر لا الہ الا اللہ اتنا لفظ، اتنا جملہ اپنے عظمت کا، نام کا، شان کا تحریر فرمایا، لیکن زلزلے میں کمی آنے کی بجائے جلال اور آیا، اور میرے اندر کپ کپاہٹ، لرزہ اور زیادہ ہو گیا، تو رب نے میرے اوپر رحم فرمایا اور میرے سینے پہ پھر محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا۔ جب آپ کا نام آیا مجھے آرام آیا۔ اس کو کہتے ہیں کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو عرش الہی نے معراج کی شب کہا میرے کریم آپ کے نام سے مجھے سکون ملا تھا، تب سے امید تھی کبھی تو رب کرم فرمائے گا، جس کا نام میرے سینے کو قرار دے رہا ہے وہ خود بھی کبھی آئے۔ آج رب نے کرم فرمایا ہے اور تو تشریف لایا ہے، میری محبتوں کا تو ہی سرمایہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سن کے جب عرش کو خبر ہوئی کہ حضور آ رہے ہیں، تو یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں میں آقا، پھر ان تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری قسمت کے دن پھرے تھے، نثار جاؤں کہاں میں آقا۔ کہتے ہیں جب خبر ملی عرش کو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، بس چند لمحوں میں قدم رنجا فرما رہے ہیں، عرش الہی نے سن کر یہ صدا دی، کہا نثار جاؤں میں قربان جاؤں، میں کہاں آپ کہاں، میں ان تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری قسمت کے دن پھرے تھے، میرے مقدر، میرے نصیب کی یاوری کہ میرا کریم میرے اوپر آ رہا ہے۔ فرمایا عرش پہ جب حضور نے پاؤں رکھا تو تمسک العرش بعضیالہ، حضور کے دامن کو محبت میں آ کے عرش نے تھام لیا۔ ظاہر ہے سرکار نے وہاں رکنا تو تھا نہیں، وہاں ٹھہرنا تو تھا نہیں، حضور تو جا رہے تھے رب کے دیدار کے لیے۔ اب عرش تو تھا بیچ میں، درمیان میں، لیکن عرش کے سینے میں وہ جو محبت تھی پرانی، وہ محبت تھی پرانی، اس محبت میں آ کے فرماتے ہیں کہ عرش نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے کریم یہ اپنا پیارا قدم میرے سینے پہ رکھتے جا،
میرا سینہ آپ کے تلووں کی خاک کے لیے ترس رہا ہے، باقی رحمت کا بادل وہ تو تجھ پہ برس رہا ہے۔ سرکار نے عرش کے سینے پر قدم ٹکایا، لیکن یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے، کلیم پر جو بند راستے تھے۔ ابھی عرش پہ حضور پہنچے تھے کہ اب غیب سے ندا آئی، ٹھہرنے والے ٹھہرنے کی منزل نہیں آئے، قریب آ محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، میرے احمد اور قریب ہو، میرے محمد اور قریب ہو، عظمتوں والے اور قریب ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عجب منزل آئی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ منزل ہے کہ حضور اور دنیا میں کتنا فرق ہے، نبی پاک میں اور باقی نبیوں میں کتنا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اولو العزم رسول ہیں۔ خالی رسول نہیں، 5 رسول جو اولو العزم ہیں، ان میں سے موسیٰ کلیم ایک ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بارگاہ خدا بندی میں کہتے ہیں کہ بے نیازا تیری بے نیازی پہ صدقے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، وہ بھی رسول یہ بھی رسول، وہ کوہ طور پہ یہ عرش پہ اس نے جھولی پھیلائی تیرے دیدار کے لیے، تو اس کو جواب آیا لن ترانی، تجھے ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے دید کا کاسا پھیلایا، تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی، تیرے اندر وہ قوت کہاں، وہ طاقت کہاں، وہ توانائی کہاں، تیرے اندر وہ شطوت کہاں کہ تو میرے جلوے لے، تو میرا دیدار پائے، لن ترانی۔ اتنی طاقت ہے اس لفظ میں کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے، تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے جلووں کو تو دیکھ سکے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عجب ہے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، اور حالت یہ ہے اس کو کہتے ہو دیکھ نہیں سکتے، ہمت نہ کرنا، جرت نہ کرنا، اور ادھر صدا پہ صدا ہے، اور آگے آؤ اور آگے آؤ، کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، جوش لن ترانی، جوش بھی اور سختی بھی، کہ تو نے ہمت کیسے کی مجھے دیکھا، تو نے یہ کہنے کی کیسے ہمت کی کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تیرے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ کہیں تو وہ جوش ہے لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، کہیں تقاضے کہ اور آگے آؤ اور آگے آؤ، انہیں کہتے ہو جاؤ جاؤ، انہیں کہتے ہیں آؤ آؤ، سبحان اللہ، جاؤ جاؤ اور آؤ آؤ میں بڑا فرق ہے، دونوں نبی۔ اسی لیے کہتے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسی منظر پہ نظر رکھ کے وہ کہتے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، کچھ دیکھا ہے تو فقیر نے کہا ہے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل اور سپاہی۔ یہی بات کچھ جاہلوں کو سمجھ نہیں آئی، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے والے، یہ تو اپنے آپ کو صف میں لانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں
میاں صاحب نے تو حد ہی کر دی، کہتے ہیں عیسیٰ خاک انا دے دردی گھن تیمم کردہ، سبحان اللہ، عیسیٰ خاک انا دے دردی گھن تیمم کردہ، تائی دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ آپس کی بات ہے، آپ کو پنجابی بھی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ایک صاحب نے فون فرمایا، انہوں نے کہا کہ جیڑی تیری اردو ہے تے پلے نہیں پہ، تو دوسرا کہ تو فارسی کے مصیبت میں پڑ جاتا ہے، وہ اور اپرائی ہے۔ پنجابی شنجابی میں کوشش کیا کہ جو سمجھ بھی آئے۔ بالکل۔ تو اب اس لیے میں تو اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پنجابی میاں صاحب والی تو سمجھ آنی، ماشاءاللہ، بسم اللہ، تو یہ تو سمجھ آنی چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس منزل پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے دیدار چاہیے، انہیں جواب آتا ہے لن ترانی، اور یہاں ہے کہ ادنو یا احمد، نبی دونوں ہیں، رسول دونوں ہیں، اولو العزم بھی دونوں ہیں، انہیں کہا جاتا ہے جا، انہیں کہا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے اسی منزل پہ کہا جا کہنے میں اور آ کہنے میں زمین و آسمانوں کا فرق ہے۔ ایک آتا ہے اسے دھکے لگتے ہیں اور ایک آرام فرماتا ہے، اس کے لیے پہلے کائنات کو سجایا جاتا ہے، پھر اسے دولہا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے راہ میں استقبال کس شان سے کرایا۔ اگر آپ سدرۃ المنتہا کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں، اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، یہ منزل بھی بڑی عجیب ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تھا ڈھانپنے والا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کس نے ڈھانپا تھا؟ کہا دو چیزوں نے، ایک تو فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، استأذنت الملائکۃ الرب تبارک و تعالی، یا اللہ آج کی رات چھٹی دے دے، کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مولا پتہ چلا ہے تیرا حبیب آ رہا ہے، آ کے جا رہا ہے، اور ہمارا دل بھی اس کے دیدار کے لیے بے چین ہے، تو کرو گے کیا؟ کہا ان ینظروا الی النبی، ہم دیکھیں گے وہ کیسا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ ایک تو وہ فرشتے سدرہ پہ، دوسرا جب حضور سدرہ پہ آئے ہیں تو کہا یغشاہا انوار اللہ۔ قرآن پاک نام سپارے میں ہے کہ جب ایک تجلی ربوبیت کی سوئی کے نکے کے برابر آئی تھی کوہتور کے پہاڑ پر، اور کوہتور کا سینہ فولادی چٹان کا سینہ اس تجلی نے اپنی قوت سے چیر دیا، یعنی پہاڑ چٹان اس تجلی کی تاب نہ لا سکی۔ اور جو اولو العزم نبی وجیہ رسول، اس نے تجلی نہیں دیکھی تھی، تجلی والی جگہ دیکھی تھی، جگہ دیکھ کر جس جگہ پر تجلی آئی خرہ، پہلے موسیٰ گرے، پھر صاعقہ، پھر ہوش ہی نہ رہا، کلیم اللہ نبی کو ہوش ہی نہیں رہا، اور پتہ نہیں کب آئے ہوش میں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جب ہوش میں آئے تو یہ نہیں کہ لطف آیا تو کہتے مکرر ایک باری پھر، یہ نہیں کہا سبحانک تبت، میری ہی توبہ میں پھر نہیں کہوں گا، اور پھر کہا سبحانک تیری ذات بہت پاک ہے، میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے، یعنی تجھے وہ دیکھے جو شہ لولاک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں تو تجلی ربوبیت کی ذرا سی پہاڑ پہ پڑی اور پہاڑ کے سینے کو چیر کے رکھ دیا، ٹکڑے اڑا دیے، نبی کو بے ہوش کر دیا۔ اور یہاں سدرہ پہ تجلی نہیں آئی، یغشاہا انوار اللہ،
اللہ کے حسن اور انوار کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے وہاں فیصلہ دیا کہ لِأَنَّ السِّدْرَةَ أَقْوَى مِنَ الْجَبَلِ، کیونکہ سدرۃ المنتہا پہاڑوں سے مضبوط تر ہے کہ جلوے برس رہے ہیں اور وہ قائم کھڑا ہے. اور دوسرا فرق کہ ادھر تجلی والی جگہ دیکھی موسیٰ کلیم نے بے ہوش، اور ادھر سرکار پہ انوار کی بارش ہو رہی ہے. اور ولم یتزلزل محمد، نہ پاؤں پھسلتا ہے نہ آنکھ ادھر ادھر تاکتی ہے، آپ قائم اور دائم ہیں. اس منزل پہ کہا کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ فرق بتا دیا کہ کہاں وہ موسیٰ خضر نقیب انادے. کیا فرق نہ سے. سبحان اللہ. میاں صاحب نے اب بتایا کہ ان کا ان کا مقام میں فرق کتنا. موسیٰ خضر نقیب انادے. نقیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے تو چیف گیسٹ تشریف لائیں اور نقیب صاحب آگے ہو کے دیتے جائیں، بھی ہٹو بھائی حضرت آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضرت آ رہے ہیں. تو موسیٰ خضر نقیب انادے تے اگے بھجن. کبھی ہوٹر بجتے دیکھا ہے؟ جب VVIP تشریف لاتے ہیں تو آگے ہوٹر بچانے والے بھی. اب ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آنے والوں رستہ چھوڑ دو کیونکہ پیچھے کوئی آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کہتے ہیں موسیٰ خضر نقیب انادے تے اگے بھجن راہی. اور او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی. اور عیسیٰ خاک انادے دردی، عیسیٰ خاک انادے دردی گھن تیمم کردہ. تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. یہ جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے یہ برکت مصطفیٰ ہے، اور یہ میرے نبی کی خاک پا ہے. اس لیے نبی کا مقام جانتا خدا ہے. یہ عرش پہ جا کر رب نے بتایا ہے دنیا والوں دیکھو کون کہاں پہ آیا ہے. سبحان اللہ. اس منزل پہ جب عرش رہ گیا نیچے، عرش رہ گیا نیچے، اب حضور کو آئی صدا ادنو، آ گیا اور آ گیا. اب جب بڑھنے لگے، آپ اتنا تو سب سمجھتے ہیں کہ بڑھنے کے لیے فاصلہ طے کرنے کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے. فاصلہ ہوگا کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی، کوئی ڈسٹینس ہوگا تو کچھ طے ہوگا. اب نہ ڈیسٹینیشن نہ ڈسٹینس نہ کوئی سنگی کمپینین نہ کوئی راہ نہ کوئی راہی، تو وہ آگے بڑھے تو کہاں. آگے بڑھنے کے لیے سمت کا ہونا ضروری ہے کہ رائٹ لیفٹ. اب نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے نہ اپر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آگے کدھر بڑھے. آگے بڑھنے کے لیے مکان، زمان، سمت، جہت چاہیے. لیکن صدا آتی ہے آگے بڑھو، میں کدھر بڑھوں. مکانیات ہو تو کوئی آگے یا پیچھے ہو، جب ہے کچھ نہیں. عربی میں کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. سراغ عین، عین مین کب، کہاں، متا کب، کب کہاں، کیف کیسے. اب نہ یہاں کب ہے نہ کیسے ہے،
نہ کیوں ہے، نہ سنگی نہ ساتھی ہے، نہ سنگ منزل، نہ کوئی نشان ہے کہ دائیں جانا ہے، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے جب کوئی نہیں ہے، سب جائیں تو جائیں کہاں، پھر نہ کوئی گائیڈ ہے جو رہنمائی کرے دائیں بائیں، جنہوں نے گائیڈ کرنا تھا وہ موڑ پہ چھوڑ گئے، جنہوں نے جو گائیڈ بن کے آئے تھے، گائیڈ تو وہیں میں سے گائیڈ ہو گئی، وہ تو رستے میں ہی رہ گئے، رف رف بھی رہ گیا، عرش بھی وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہتے ہیں سب کسے تھی، پنجابی میں میاں صاحب کہتے ہیں سب کسے تھی، گئے اگیرے تے چاچا پردے نوری، آگے تو اللہ کے انوار کے پردے تھے، تو میاں صاحب کہتے ہیں سب کسے تھی، گئے اگیرے تے چاچا پردے نوری، کعبہ قوسین او ادنا تائیں پایا شان حضوری۔ اب اس منزل پہ آواز آئی کہ آگے بڑھو، بھئی بڑھے کہاں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، سمتی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ہی نہیں ہے، کہاں جائیں؟ اب یہاں کہا بڑھے بڑھے، اس منزل پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے انوار میں طاقت کتنا ہے۔ جبریل نے پیچھے کہا تھا کہ اگر میں بال برابر بھی سدرہ سے اوپر ہوا تو میں جل جاؤں گا، کیا جلائے گی؟ کہا اس کا نور، اس کے نور کے آگے جبریل کا نور بھسم ہو جائے گا، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میں سبحان اللہ، ایک کئی پھیرے آج تے کتے ڈیرے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی جا نہیں بولا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ منزل تو آئی کہ اب بڑھے، اب آگے ہیں اللہ کے تجلیات، انوار اور بے شمار خدا کی صفت کے انوار، یوں سمجھ لیں پردے، اب ایک ایک پردے کو اٹھانا ہے، پھر آگے، جب ہے ہی کوئی نہیں پوری لامکان کی بستی میں اور اوپر جلال، تو کیسے سفر ہو؟ کہتے ہیں بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، حیا جو ہوتی ہے نا محبوبوں سے آنکھ نہیں ملانے دیتی، محبوب سے حیا جو ہوتا ہے، یہ حیا بھی ایک شے ہے، تو بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو ہزار منزل کے فاصلے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے حضور پڑھ تو رہے ہیں لیکن ڈر ڈر کے، جھجک کے کیویں جاواں، محو خرام تو ہے لیکن آگے بھی تجلی جلال کے تجلیات۔ اب کہتے ہیں کہ جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے، اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی رفتار سے ہی فاصلہ طے ہوگا پھر تو قیامت تک طے نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے کہیں کہ یہ چلیں گے تو فاصلہ طے ہو جائے گا پھر نہیں ہو سکتا۔ اب پھر ہوا کیا، اصل بات کیا ہے، چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں بس نام کس کا تھا، کام کس کا تھا۔ قرآن نے پردہ اٹھایا، کہا دنا
اللہ، کہا نام ان کا تھا، کام ان کا تھا، اصل میں بڑھنا ادھر سے نہیں تھا، اصل میں بڑھنا ان کا نہیں تھا، یہ تو زمانے کو کہا جا رہا ہے یہ بڑھ رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے دماغ ہیں سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے قرآن نے بھی اور حدیث نے کہا دن الجبار رب العزت، پر ان کا بڑھنا، اب آپ نے توجہ رکھنی ہے جاگ کے، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، اصل میں بڑھ یہ نہیں رہے تھے، بڑھ آپ رہے تھے، ان کا تو صرف نام ہو رہا تھا، یہ بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، تنا تطلع کے سلسلے، اب منزل آ گئی، قربت کی منزل آ گئی، دنا، قرآن پاک نے کہا دنا قریب ہوا، وہ کتنا کہا فتدلع اور قریب ہوا، کتنا کہا کانا قاب قوسین، جتنی یہ دو آنکھوں کے اوپر کیا ہے یہ جو برو بھروٹے تے جڑا نہ بولے انہوں پہن کے بٹھے، یہ دو بھروٹے، ان کو دو بھویں بھی کہتے ہیں، عربی میں قوسین بھی کہتے ہیں، قوس بھی کہتے ہیں، تو کہتے اتنے قریب ہو گئے، آگے ہے او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اتنے قریب ہو گئے، او ادنا، اس سے بھی اور قریب، سبحان اللہ، اس سے بھی اور قریب، یہاں کیا بولیں گے غریب، اسی لیے پرانے بابے کہتے تھے او ادنا تے گل مک گئی، او ادنا تے گل مک گئی، اب یہاں بندہ یہاں سے آگے کیا کہے، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، بات ہے بڑی عجیب غریب، کہتے ہیں اٹھے جو قصرے، قصر مانا محل، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں دو کا تو کھاتا ہے نہیں، وہاں دو والا کھاتا تو ہے نہیں، وہاں تو اللہ ہے اور کلہ ہے، اب یہاں جب دوسرے یوں ہوئے، اب دوئی تو ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اس نے ایک ہی رہنا ہے، اب جب ایک سے یوں قریب ہو گئے اب کیا کہیں، اللہ کہتے ہیں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، ارے نہ کہہ کے وہی نہ تھے، ارے تھے، اب وہ کہتے وہ بھی تھے، اس کو صوفی کہتے ہیں فنائے تام، مکمل فنا، جو کہتے ہیں نا فنا آدمی فنا فی المرشد ہے، فنا فی الفلاح ہے، تو آج رسول فنا فی اللہ، سبحان اللہ، اللہ، آج وہ منزل آ گئی جہاں علم کی دھجیاں اڑ گئی، جہاں عقل کا گھوڑا لنگ ہو گیا، جہاں کوئی بول نہیں سکتا، منہ کھول نہیں سکتا، اتنا وزن ہے کہ کوئی تھول نہیں سکتا، اب کون بولے، کیا بولے، کتنا بولے، میاں صاحب نے اسی پہ کہا تھا فنائے تام مٹا دینے کو کہتے موتو قبلہ انتا موتو والا، حرف صحیح جس پڑھیا اس محمد بخشا، سر دیتا پیڑ کھڑیا، سمجھ لے اڑیا، سر دیتا پیڑ کھڑے، واہ واہ، سر دیتا پیڑ کھڑیا، تو ہی کچھ سمجھ اڑیا، خام خواہ تو لڑیا، جس ذات کے معراج کی یہ منزل، کہا جب اتنے قریب ہو گئے، کانا قاب قوسین، تو اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، ارے نہ کہہ کے وہ نہ تھے، ارے تھے، اب وہ بھی تھے وہ بھی تھے،
اب کہتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. جب اس منزل پہ گئے حضور تو صوفیاء کہتے ہیں اللہ نے فاوحا، پہلے ملاقات ہوئی اب بات ہوئی. سبحان اللہ. وہ ملاقات بھی کوئی ملاقات ہو، جو ملاقات ہو بات نہ ہو. تو پہلے ملاقات بتائی کہ کتنی قربت میں، اب بات بتائی فاوحا، کہا پھر بات کی. پھر اب کان ہمارے کھڑے ہو گئے، کیا بات کی؟ اس نے آگے کہہ دیا ما اوہا توانو کی. آگے کیا ہے؟ فاوحا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ پس اللہ نے پھر وحی کی بات کی. کیا بات کی؟ آگے کہا ما اوہا، جو بھی بات کی توانو کی. تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم سن سکتے ہو، وہ جانے اور ہم جانے. جب بات ذات ہماری تھی، بات بھی ہماری تھی، ملاقات بھی ہماری تھی، تم کیا ہو؟ فاوحا الی عبدہ ما. یہ تو اس محبوب کا کرم ہے، جب آئے تو جس کو جس قابل پایا اتنا بتایا، جس کو جس قابل پایا اس کو اتنا بتایا. اسی لیے حدیثوں کے لفظوں میں فرق آیا. کچھ جاہل کہتے ہیں جی اب حدیث میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی حضور نے سب کو سب کچھ نہیں بتایا، جس کو جس قابل پایا اتنا عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے حدیثوں میں فرق آیا. اب جب اس منزل پہ آ گئے تو کہتے ہیں جب اس منزل پہ تو رب نے کہا کہ آنے والوں میری بزم کائنات کا دولہا دیکھا ہے؟ میری بزم کائنات کا دولہا، لاڑا، بننا، گوٹ دیکھا ہے؟ نوشہ دیکھا ہے؟ سرکار کہتے ہیں میں ادب میں تھا، اب مجھے تو پسینہ آیا کہ ادھر سے مجھے بلایا، ادھر کوئی اور چھپایا. سمجھ نہیں آیا؟ یہ تو اب آپ کو بندہ چیف گیسٹ بنائے، جب آپ پہنچے بزم میں کرسی پہ کوئی اور بیٹھا نظر آئے تو پسینہ تو آئے. اب کہتے ہیں رب نے مجھ سے کہا میری بزم کائنات کا نوشہ، لاڑا، دولہا دیکھا ہے؟ سرکار کہتے ہیں میں ادب میں تھا، میرے پسینہ آیا کہ کیا میرے